علیکم ناظرین، میں ہوں قاضی عاقل شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں 95 نیوز HD۔ ابھی میں اس وقت موجود ہوں گوندل منڈی میں، اور گوندل منڈی میں ہومیوتھراپسٹ ایک ڈاکٹر ہیں جو عرق نساء کے اسپیشلسٹ ہیں، اور گوندل میں پورا یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ آئیے آپ کو ملاتے ہیں ڈاکٹر اکبر خان سے، اور ان سے یہ معلومات دیتے ہیں کہ عرق نساء کن عوامل پہ پیدا ہوتی ہے اور اس کا طریقہ علاج کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے اپنا ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ گوندل میں آپ یہ ہومیوتھراپسٹ ایک ہی ادارہ ہے، اور آپ کا کافی نام ہے، ڈاکٹر اکبر خان کے نام سے جانا پہچانا نام ہے، اور جو بھی مریض یہاں پہ آتے ہیں ان کے متعلق جو بھی بات ہوتی ہے تو وہ عرق نساء کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ عرق نساء کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے قاضی صاحب، عاقل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس انٹرویو کے لیے آپ آ گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اچھے مخلص انسان ہے کہ آپ کے بڑے عرصے سے میں آپ کے والد صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، ان کے علاج ان کے دوائیں سے کرتے رہے۔ پھر میرے بھائی سے جو میرے سامنے بیٹے ہیں، یہ بھائی بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ان سے سلام دعا بن گیا، تو آج انہوں نے قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس آ گئے۔ تو یہ عرق النساء ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دوسرے تیسرے شخص کو ہے، اور پاکستان میں بہت بلکہ پوری دنیا میں جو ہے ہر دوسرے شخص کو یہ بیماری لاحق ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہم خوراک استعمال کرتے تھے، وہ لوگ جو مضبوط تھے، ان کی ہڈیاں مضبوط تھیں، تو ان کے جو مہرے تھے وہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں تھے، کوئی وزنی کام کرتے تھے۔ تو آج کل جو ہے خوراک اتنی کمزور ہو گئی کہ بیٹھ کے بھی یہ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو عرق النساء ایک ایسی بیماری ہے جو انگلش میں اس کو شاٹی کا کہتے ہیں، لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ہپ سے، کولے سے شروع ہو کر انگلیوں تک جاتا ہے، ایک درد ہوتا ہے، بیٹھنے پہ درد ہوتا ہے، چلنے پہ بھی درد ہوتا ہے۔ تو بعض مریضوں کے چلتے ہوئے درد زیادہ ہو جاتا ہے، بعض مریض کے بیٹھ کے درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا اچھے طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر اچھے طریقے سے علاج نہ کرے تو پھر یہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور دانوں خاص پھر آپریشن جو ہے وہ نیورو سرجن کے پاس چلے جاتے ہیں، MRI کر کے وہ آپریٹ کر دیتے ہیں، آپریٹ میں بھی اور مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ علاج بہت اچھا ہے، فزیوتھراپی کے ذریعے سے اور ہومیو دوائیوں کے ذریعے سے جو ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو عرق نساء کی بیماری ہے یہ کن عوامل سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عرق نساء ہے؟ جی محترم قاضی عاقل صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عرق النساء میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں، مزدور کار بھی آتے ہیں، ان کو بھی ہوتے ہیں، اور آفیسر بھی آتے ہیں، ان کو بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آفیسر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو وزن نہیں اٹھایا ہے، تو وہ بیٹھ کے یعنی اس 30 سال 20 سال بیٹھے رہتے ہیں، وہ واک نہیں کرتے ہیں، تو ان کا جسم کو جو موہ مسکولر اسپازم ان کو پیدا ہوتا ہے، یعنی پٹو کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے ان کو۔ تو ان کے جو مہرے ہیں وہ L4 5 جو دو مہرے ہیں جن پر بیٹھ کے ہمارا جو سپورٹ ہوتا ہے وہ دو ڈسکوں پہ زیادہ ہوتے ہیں، تو L4 5 اور S1 ہوتے ہیں مہرے کے، جو ہمارے نچلے جو لمبر سپائن ہے، تو وہ جو مہرے ہیں وہ آپس میں نزدیک ہو جاتے ہیں۔ وہ جب اس میں نزدیک ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہو جاتا ہے، اس کے درمیان میں جو ڈسک ہوتے ہیں وہ بلج ہو جاتا ہے، یعنی نکل جاتا ہے، نیچے کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو وہ جو شارٹک نرو ہوتے ہیں وہ اس کو دباتے ہیں، کمپریس کرتے ہیں، کمپریس کی وجہ سے پھر بلڈ سرکولیشن بلاک ہو جاتا ہے، پھر یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، اس کی احتیاطی تدابیر کون سی ہیں اگر اس کے علاج کے بعد یا اس کے علاج کے دوران یا علاج ہونے سے پہلے کسی کو عرق نساء نہیں ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے کہ وہ کیا چیز کریں کہ عرق نساء سے بچا جا سکے؟ جی بالکل گڈ کویشچن ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کوئی اگر ڈرائیور بھی ہے تو وہ اگر 2 گھنٹے 1 گھنٹے ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا 15-20 منٹ کے لیے گاڑی سے پکڑ کر اس کو تھوڑا سا چلنا چاہے 2-3 منٹ کے لیے۔ اگر کوئی جاب کرتا ہے مثال کے طور پر 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ آفس میں ہوتا ہے، تو ان کو چاہے کہ 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے یعنی آدھے گھنٹے کے بعد ان کو تھوڑا واک کرنا چاہیے یا تھوڑا لیٹنا چاہے ان کو، اور صبح واک کرنا چاہے، صبح نماز پڑھ کے 45-40 منٹ واک کرنا چاہے۔ اگر یہ عرق النساء ایک ایسی بیماری ہے کہ خدا کس کو نہ کرے، بہت شدید درد ہوتا ہے، برداشت میں نہیں ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان سے بچنے کے لیے جو میں نے ہدایت بتائی ہے یعنی واک کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ استعمال کریں، اور اس میں دودھ کا استعمال بھی زیادہ اچھا بہتر ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو آپ کی ہاسپٹل ہے اس میں کون کون سی سہولیات ہیں؟ آپ کے لیڈیز مریض جو آتے ہیں
ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے اور مردوں کے لیے علیحدہ ہے، اور اس کا جو طریقہ علاج ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور وہ کہاں پہ کرتے ہیں، آپ اپنے کلینک میں یا ہاسپٹل میں کون سی وارڈ میں آپ کرتے ہیں، وہ ہم آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور گوندل کا وزٹ کریں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے علاج کر رہے ہیں، اور کئی مریض ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے ٹھیک ہو کے صحت یاب ہو کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کلینک دیکھنا چاہیں گے اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ جی بالکل صاحب، ہم جو ہے نا اس طرح ہے کہ آپ کو نسا کے علاج ہومیوپیتھک دوائیاں جو لینی کی جرمنی مسعود کی دوائیاں ان کے ذریعے کرتے، فزیوتھراپی کائروپریکٹر کے ذریعے کرتے، بہت اچھا علاج ہے، اور باقی پی ایچ سی جو ہے نا پاکستان کی پی ایچ سی قانون کے مطابق ہم نے کلینک کا سیٹ اپ بنایا ہے، یعنی اس میں انٹیفائر ہے، باتھ روم میں ہے، 2 لیڈیز کے لیے جینٹس کے لیے الگ ہے، انتظار گاہ جینٹس کے لیے اور لیڈیز کے لیے الگ ہے، آفس ہے، تو آپ باقی بالکل آپ جو ہے نا وہ ان کو بتا سکتے ہو۔ جی ابھی ڈاکٹر صاحب کے کلینک آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کے مریض آئے ہیں ہری پور سے، اور ابھی ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا انہیں کتنا فاقہ ہوا ہے اور انہیں یہ بیماری کب سے تھی، اور ابھی اتنے دور وہ ہری پور میکسیمم تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، تو وہاں سے وہ آئے ہیں، تو آئیے آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ مریض ہیں جو ہری پور سے چل کے آئے ہیں، اتنا سفر کر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے کیا علاج کیا اور کتنا عرصہ ہو گیا یہ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو ابھی ان کی کیا کیفیت ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام جناب؟ میں سعادت علی نام ہے میرا، میں ہری پور سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں یہ تکلیف مجھے عرق نسا کی 1 سال رہی ہے، اور میں نے اسلام آباد پنڈی ہر جگہ پہ علاج کروایا، میں ٹھیک نہیں ہوا، اس حد تک کہ اسلام آباد علی میڈیکل سینٹر بڑا سینٹر ہے، وہاں پہ بھی گیا ہوں، ٹھیک طریق الزمان کے پاس نہیں ہوں، پھر کسی مہربان نے مجھے گوندل کا بتایا، تو 12 سال پہلے میں ادھر آیا تھا ڈاکٹر اکبر جان کے پاس، تو انشاءاللہ میں نے 2 دفعہ دوائی لے کے گیا ہوں اور مکمل طور پہ ٹھیک ہوں، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ہری پور چوک میں پہنچیں گے تو مجھے دوا دو گے، اور انشاءاللہ میں نے ان کو دوا دی ہے، اور اللہ کے فضل سے آج 12 سال ہو گئے ہیں، میں مکمل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی میڈیسن آپ نے یوز کی ہیں، اور پہلے سے آپ کو عرق نسا کی 12 سال میں تکلیف تھی، تو ابھی آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ وہ درد ابھی بھی آپ کو ہے یا بالکل مکمل آپ ٹھیک ہو چکے ہیں؟ نہیں، ابھی بھی کوئی بالکل مکمل ٹھیک ہوں، کوئی درد نہیں ہے، میں مرتا تھا درد سے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی تھی، رات کو میں پانی گرم کر کے بوتلوں میں رکھ کے اس کے اوپر باندھتا تھا، لیکن ابھی 12 سال ہو گیا، مکمل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ۔ تو کیا فیل کرتے تھے جس وقت آپ آئے تو اپنے پاؤں پہ چل کے آئے تھے کہ نہیں، مجھے ایک اپنے دوست نے پکڑ کے لایا تھا، اور رستے میں سٹے کرتا تھا، میں تھوڑا سا بس میں بیٹھا، پھر سٹے کیا، پھر بیٹھا، اس طرح یعنی پکڑ کے لایا تھا مجھے انہوں نے، لیکن آج میں ماشاءاللہ میرا اپنے کاروبار بھی ہے، کھیتی باڑی بھی میں کرتا ہوں، مال بھینس بھی رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں کام صحیح طاقت کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں ماشاءاللہ ٹھیک ہوں۔ چلے ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ ناظرین، یہ تھے ہری پور کے وہ مریض جو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان کا علاج ہوا ہے، اور ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہی صحت اللہ تعالیٰ سب کو شفا دیتا رہے۔ تو آئیے آپ کو ڈاکٹر صاحب کا کلینک دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس طرف لیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ساتھ یہ تو ابھی ہم ڈاکٹر صاحب کے آفس سے نکل کے، یہ ڈاکٹر کون سے ہیں؟ یہ لیڈیز انتظار گاہ ہے، اچھا، تو ابھی وہ چھٹی کرتے ہیں، یہ لیڈیز انتظار گاہ ہے، لیڈیز کے لیے انتظار گاہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جی ڈاکٹر صاحب، اور یہ بھی انتظار گاہ ہے، تو یہاں پہ واش روم ہے، باہر لیڈیز واش روم ہے، تو باہر کی طرف آ جائے۔ یہ جینٹس کے لیے جگہ ہے، جینٹس انتظار گاہ ہے، اور وہاں پہ جینٹس کے لیے الگ واش روم ہے، تو یہ بھی اندر سردیوں میں جینٹس کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، کمرہ ہے اندر، تو یہ فارمیسی کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی فارمیسی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے فارمیسی کیسی بنائی ہے، دیکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا ماشاءاللہ یہ ہومیو کا پورا میڈیکل سٹور ہے، ہومیو کا۔ یہ مسعود کی دوائیں ہیں جو بہت اچھی کمپنی ہے، پاکستان میں پہلے نمبر پہ جا رہی ہے۔ یہ کس کمپنی کی؟ مسعود کی کمپنی ہے، مسعود فارما والے؟ مسعود فارما والے، جی جی۔
تو ہم نے جرمنی اور یہ فرانس کی دوائیاں رکھی ہے، تو ان کے ذریعے علاج کرتے مریضوں کے سے، تو یہ ہمارے فارمیسی ہے جی۔ ٹھیک، چلیں جی آپ کو باہر کا ویو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، تو یہ ڈاکٹر صاحب مین جی ٹی روڈ پہ واقع گوندل منڈی اور رحمان شادی ہال کے پاس مین جی ٹی روڈ پہ واقع ہے یہ کلینک ان کا۔ یہ سردار کالونی اور چٹا کوبی کے نام سے مشہور ہے، اور جو ہی آپ 1 منٹ کے فاصلے پہ آپ جو ہی جی ٹی روڈ سے ان ہوں گے تو ساتھ میں ڈاکٹر اکبر صاحب کا الصحت ہومیو کلینک، میرے ارکن ساکھ کمر درد، پٹھوں کی کمزوری اور جوڑوں کے درد اور ہر قسم کے امراض کا علاج بذریعہ ہومیوپیتھک کیا جاتا ہے۔ یہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں ارکن نثار۔ جی ناظرین، تو میں آئندہ بھی آپ کو ایسے لوگوں سے ملاؤں گا جو عوام کی فلاح کے لیے، عوام کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے ہمہ تنگوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی میں اپنے ڈاکٹر اکبر خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ قاضی صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ اچھے انسان ہیں، اور یہ ایک خدمت خلق آپ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی دعائیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بھی خراب نہیں ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بے شک جی، بے شک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے 95 نیوز، میں ہوں قاضی عاقل شہزاد۔ اگلے پروگرام کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، تب تک اللہ حافظ۔